بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 202 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب سباب المسلم فسوق، یعنی کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ بہت ہی بڑی برائی ہے۔ اور اس سے قبل ناظرین کرام متعدد گزشتہ ابواب میں یہ تذکرہ چلا آ رہا تھا کہ دین اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان ہمیشہ سبھی کے لیے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کرے، اور یہ کہ انسان کی جو سیرت ہے اور دوسروں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے اور جو معاملات ہیں، تو ہر معاملے میں زندگی کے ہر شعبے میں خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کو اپنایا جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی انسان کسی کو گالی بکتا ہو تو یقیناً یہ بہت ہی بدترین عادت ہے، اور اس چیز سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے دین اسلام میں۔ اور بالخصوص اس سے بڑھ کر مزید یہ کہ اگر انسان کسی مسلمان کو گالی بکے، یعنی اس سے قبل عام گفتگو تھی کہ کسی کو بھی گالی نہ بکی جائے، خواہ وہ مسلمان ہو یا وہ غیر مسلم ہو، کہ غیر مسلم کو گالی بکنے کی بھی شدید ترین ممانعت ہے، کہ اس چیز کا تعلق تو انسانیت کے ساتھ ہے، خواہ انسان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن اگر وہ واقعی انسان ہے تو پھر وہ واجب الاحترام ہے۔ لہذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو گالی بکی جائے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن مسلمان کو اگر گالی بکی جائے گی تو یہ چیز مزید بڑی برائی تصور کی جائے گی۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 429۔ فرمایا کہ عن سعد بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق۔ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، یعنی کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ بہت ہی بڑی برائی ہے۔ اور یہاں فسوق کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جس کا ترجمہ ہم نے یوں کیا ہے کہ بہت بڑی برائی۔ تو بقول اہل علم ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ فسوق کیا چیز ہے۔ فسوق کے لفظی معنی ہے الخروج عن طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا، کہ انسان اللہ کی بندگی اور اطاعت و فرما برداری کی بجائے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لے، کہ نافرمان بن جائے۔ یہ لفظی معنی ہے فسوق کے، یعنی الخروج عن طاعت اللہ۔ اور یہی معنی ایک دوسرے لفظ کے بھی ہیں، اور وہ دوسرا لفظ ہے العصیان، جسے معصیت بھی کہا جاتا ہے،
کہ جس طرح یہ پہلا لفظ ہے فسوق کہ جسے فسق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دوسرا لفظ ہے عصیان کہ جسے معصیت بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں الفاظ یعنی فسوق اور پھر عصیان دونوں ہم معنی ہیں، دونوں کے یہی معنی ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا اور اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی کو اختیار کر لینا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی یہ تو بہت ہی قبیح ترین معاملہ ہو جائے گا، اور پھر مزید یہ کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے یہ عظیم احسان اور یہ نعمت یاد دلائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے تم پر یہ احسان عظیم فرما دیا ہے کہ اس نے ایمان کو تمہارے نزدیک پسندیدہ بنا دیا ہے، کہ تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ پر ایمان اب راسخ و پیوست ہو چکا ہے، مضبوط و مستحکم ہو چکا ہے، کہ اب تمہارے دلوں میں ایمان سے بہت زیادہ محبت ہے، اور یہ ایمان تمہارے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ترین چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے تم پر بڑا ہی انعام ہو گیا۔ اور پھر اس کے برعکس، اس کے بالمقابل فرمائے کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی کفر کے خلاف اور فسوق کے خلاف اور عصیان کے خلاف، یعنی پسندیدہ بنا دیا تمہارے نزدیک ایمان کو، اور اس کے بالمقابل ناپسندیدہ بنا دیا تمہارے نزدیک کفر کو اور فسوق کو اور عصیان کو، یعنی ایک جانب ہے وہ چیز کہ جس کا نام ہے ایمان، اور اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں دوسری جانب تین چیزیں ہیں، یا تو کفر کہ انسان یا تو مؤمن ہے، مؤمن خالص، ورنہ اس کے مقابلے میں تین درجات ہیں کہ تین درجات میں سے کوئی ایک درجہ ہوگا اس انسان کا جو کہ حقیقی مؤمن نہیں ہے۔ سب سے پہلا درجہ کفر، یعنی وہ کافر ہوگا، کہ سیدھی سی بات ہے کہ مؤمن نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ لیکن کفر کے بعد دوسرا درجہ الفسوق، یعنی وہ مکمل کافر تو اگرچہ نہیں ہے لیکن وہ مکمل مؤمن بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ فاسق ہے۔ اور یا پھر تیسرا درجہ کہ نہ تو وہ مکمل مؤمن ہے، نہ ہی وہ مکمل کافر ہے، اور وہ فاسق بھی نہیں ہے، بلکہ وہ عصیان میں مبتلا ہے، وہ عاصی ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، کہ اس کی کیفیت ایسی ہے، اس کے طور طریقے ایسے ہیں، اس کا اخلاق ایسا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات ایسے ہیں، اور اللہ کی اطاعت و عبادت اور فرما برداری کے سلسلے میں اس کی کیفیت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ خالص مؤمن نہیں رہا،
بلکہ اس کی ان ناپسندیدہ حرکتوں کی وجہ سے اس کی جو ایمانی کیفیت ہے وہ ہمیشہ متاثر و مجروح ہوا کرتی ہے۔ تو یوں ناظرین کرام بتانا یہ مقصود ہے کہ فسوق، یہ جو فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ تو فسوق ہے۔ تو یہ جو فسوق یہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک طرف ہے ایمان اور اس کے مقابلے میں ہے کفر، اور کفر کے بعد جو چیز ہے برائی میں کفر کے بعد، یعنی کفر سے معمولی سا نچلا درجہ کہ مکمل کافر تو اگرچہ نہیں ہے لیکن مکمل مؤمن بھی نہیں ہے، تو یہ نچلا درجہ ہے الفسوق، کہ اب یہ فاسق ہے۔ اور یہ جو فسوق ہے یہ عصیان سے اونچا درجہ ہے، کہ عصیان یعنی اللہ کی نافرمانی، جو کہ بہت ہی بدترین چیز ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر زیادہ بدترین چیز ہے الفسوق۔ اور وہ شخص جو مسلمان کو گالی بکے وہ فسوق میں مبتلا ہے، یعنی مکمل کافر تو نہیں ہے اگرچہ، لیکن وہ مکمل مؤمن بھی نہیں ہے بلکہ وہ فاسق ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، فرمایا کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے، یعنی بد زبانی کرنے والے، فحش گفتگو اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی لعنت ملامت کیا کرتے تھے کہ لعن طعن کے سلسلے، اور نہ ہی کبھی کسی کو گالی بکا کرتے تھے۔ البتہ یہ کہ بعض اوقات اگر کسی کی کوئی بات ناپسند آتی تو ناراضگی کے اظہار کے طور پر یا اسے تنبیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط یوں کہا کرتے تھے کہ ما لہو تریب جبینہ، کہ ارے اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے، پیشانی خاک آلود ہو جائے، بس اتنی سی بات کہا کرتے تھے غصے کے وقت، نہ یہ کہ گالیوں کا طوفان ہو اور لعن طعن کے وہاں سلسلے ہوں اور بد کلامی ہو، فحش گوئی ہو، بری قسم کی باتیں ہوں، ایسا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بس اتنی سی بات کہ ما لہو تریب جبینہ، کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ اور یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم ہمیں یہ حقیقت بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو محاورہ ہے اس معاشرے میں کہ تریب جبینہ، کہ فلاں کی پیشانی خاک آلود ہو جائے، تو اس معاشرے میں اسے کوئی برائی یا کوئی بری بات یا کوئی بددعا تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ عام بول چال میں گویا کہ یہ ان میں ایک عادت تھی، ایک تکیہ کلام تھا کہ سبھی ایک دوسرے کو یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی گالی نہیں تھی، یہ کوئی بری بات نہیں تھی،
یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جسے سن کر کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو اپنی بے عزتی محسوس ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس چیز کا وہاں عام رواج موجود تھا اس معاشرے میں۔ ہاں البتہ دوسرا ایک لفظ کہ رغم انفہ، کہ فلاں کی ناک خاک آلود ہو جائے، فلاں کی ناک خاک میں مل جائے، تو اس سے بددعا وہ لوگ مراد لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے کہ تریب جبینہ، کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے، یہ نہ تو بددعا تھی، نہ ہی یہ کوئی بری بات تھی، اور نہ ہی یہ کوئی گالی تھی، نہ ہی اسے سن کر کسی کو صدمہ پہنچا کرتا تھا، بلکہ اس چیز کا عام رواج تھا اس معاشرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اتنی سی بات ہی اس کے بارے میں کہا کرتے تھے، اس سے زیادہ اور کوئی وہاں بری باتیں نہیں تھیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ، آپ کے یہ پاکیزہ اخلاق اور یہ عمدہ ترین سیرت و کردار، اسے بیان کرنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، فرمائے کہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ تو فسوق ہے، یعنی بہت ہی بڑی برائی ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کے خلاف قتل و غارت گری کرنا یہ کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت ہی بڑی تنبیہ ہے۔ اب البتہ یہ کہ مسلمان کے خلاف قتل و غارت گری کرنا یہ کفر ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مزید کچھ ضروری قسم کی تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔